اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 176 ہے اور پارہ نمبر 4 ہے لن تنالوا البر۔ تمام بہن بھائی جانتے ہیں کہ ہم غزوہ احد کا تذکرہ مسلسل پڑھتے آ رہے ہیں اور آج کا سبق بھی اسی غزوہ احد سے متعلق ہے۔ ایک بات جو مسلمانوں کو ایک طرح سے سمجھو کہ غمزدہ کرتی تھی وہ یہ کہ جو کفار کا لشکر تھا ان کے پاس بڑا ساز و سامان ہوتا تھا، تو ظاہری طور پر انسان کی فطرت ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ جو اللہ کا فرما بردار ہے اللہ کی طرف سے اس کو بڑے انعامات دنیا میں بھی ملنے چاہیے اور آخرت میں اس کے لیے اللہ کی خوشنودی اور رضامندی اور جنت کا مہمان خانہ تو ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو کافر ہے اس کو دنیا میں کچھ بھی نہ ملنا چاہیے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے جو یہ سوچ رکھتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا جو نظام ہے وہ اس کے برخلاف ہے، اس کے الٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کافر کو، مشرک کو، اپنے نافرمان کو دنیا میں ہی بے شمار نعمتیں عطا فرماتے ہیں جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے آزمائش بن جاتی ہیں۔ تو اسی آیت میں آیت نمبر 176 سورۃ آل عمران میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو تسلی کے طور پر فرمایا ہے کہ یہ جو کفر میں دوڑ رہے ہیں، کافر مال متاع ان کے پاس ہے، نعمتیں ہیں، بڑی جاگیریں ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو غمزدہ اور پریشان نہ کریں۔ تمہارا یہ عقیدہ اور پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا ہے، دنیا میں ہی ان کو ملنے والا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 176 کو دیکھیں، اس کا لفظی ترجمہ ہم آپ کو اسکرین پر دکھائیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 176 سورہ آل عمران، پارہ نمبر 4 لن تنالوا البر ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَلَا اور نہ يَحْزُنْكَ غمزدہ کریں آپ کو، خطاب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن مقصد تمام مسلمانوں کو اس بات سے غمزدہ نہ ہونا کہ کافر کیوں مالدار ہیں، اور نہ غمزدہ کریں آپ کو الذین وہ لوگ یسارعون جو دوڑتے ہیں فی الکفر کفر میں دوڑتے پھر رہے ہیں، انہم لن یضر اللہ شیئا بے شک وہ لن ہرگز نہیں یضر اللہ ضرر دے سکتے اللہ کو شیئن کچھ بھی، یعنی اللہ کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے محبوب لوگوں کا وہ کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ، یعنی اللہ چاہتا ہے اللہ یجعل کہ نہ رکھے لہم ان کے لیے حظاً کچھ حصہ فی الآخرہ آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا، کہ اللہ ان کے لیے کوئی حصہ رکھنا نہیں چاہتا آخرت میں، اس لیے دنیا میں ہی دے دیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے کہ اللہ ان کے لیے آخرت میں حصہ خود نہیں رکھنا چاہتے، بلکہ انہوں نے اپنے اعمال کے اعتبار سے گناہوں سے اس طرح کیا ہے کہ وہ آخرت میں ان کے لیے حصہ ہو نہیں رہا، تو اللہ نے بھی چاہا کہ دنیا میں ہی اپنا حصہ لے لیں، وہ آخرت صرف متقین کے لیے ہو، مومنین کے لیے ہو، فرما برداروں کے لیے ہو۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 177 دیکھیں۔ اس آیت میں بھی اسی کا ہی ایک حصہ ذکر ہے، ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بے شک وہ لوگ اشتروا جنہوں نے خریدا، پسند کیا، الکفر کفر کو، بالایمان ایمان کے بدلے، لن یضر اللہ شیئا ہرگز نہیں نقصان دے سکتے اللہ کو کچھ بھی، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔
یعنی وہی سلسلہ کلام اسی میں بھی بیان کیا ہے۔ تو اس میں کافر اور وہ مشرک جو کافروں کی باتوں میں لگ گئے اور ایمان کو چھوڑ دیا، کفر کو پسند کیا، جیسا کہ غزوہ احد کے لیے جاتے ہوئے وہ 300 کے قریب منافق نکل گئے تھے، تو ان منافقین کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو پسند کیا ہے، تو یہ بھی اللہ کو کچھ نقصان نہیں دے سکتے کہ وہ 300 نکل جائیں، باقی تھوڑے سے مسلمان رہ گئے ہیں تو اس طرح اسلام ختم ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آیت نمبر 178 میں ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَا يَحْسَبَنَّ اور نہ گمان کریں اور نہ خیال کریں الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا یعنی جو کافر ہیں، انما کہ بے شک نملی لہم ہم جو مہلت دے رہے ہیں ان کو، ہم مہلت دے رہے ہیں نملی لہم ان کو، خیرن وہ بہتر ہے، لانفسہم ان کے لیے، یعنی یہ کافر یہ خیال نہ کریں کہ جو مہلت مل رہی ہے، مال مل رہا ہے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے، ایسا نہیں ہے۔ انما نملی لہم بے شک محض ہم ڈھیل دے رہے ہیں ان کو، لیزدادوا اثما تاکہ وہ بڑھتے رہیں گناہوں میں، یعنی جب نافرمان کی پکڑ آتی ہے، اللہ کی بڑی پکڑ سخت ہوتی ہے اور اچانک آتی ہے، تو اللہ نے بھی ان کو مہلت دے دی، ڈھیل دے دی، ٹھیک ہے تم نافرمانی ہی کرنا چاہتے ہو تو پھر کرتے رہو تاکہ ایک بڑا گناہ تمہارے اوپر مسلط ہو اور وہ پھر اس میں بڑھتے رہیں، اور یہ اس کے اپنے آپ کے لیے اس مہلت کو، ان نعمتوں کو، اس مال کو بہتر نہ سمجھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ دیکھیں پیچھے 3 آیات میں ذکر آیا عذاب کا، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے، پھر فرمایا عذاب علیم دردناک عذاب بھی ہے، اور یہاں عذاب مہین رسوا کرنے والا عذاب بھی ہے۔ یہ تینوں الفاظ کفار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، گناہگار مومنین کے لیے نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 179 ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب کہ اللہ نے فرمایا جو مسلمانوں پر حالات آتے ہیں کہ وہ شکست ہو گئی اور ان کے لوگ شہید ہوئے یا پھر غربت آ جانا، تو اللہ نے فرمایا کہ ان چیزوں سے ہم جدا کرتے ہیں کہ جو ناپاک بندہ ہے، بے ایمان ہے، وہ جدا ہو جائے، بھاگ جائے، اور جو پاکیزہ ہیں، مومن ہیں، وہ باقی رہیں تاکہ دونوں کے درمیان فرق ہو جائے، کون ماننے والا کون نہ ماننے والا۔ ما کان اللہ نہیں ہے اللہ لیذر المؤمنین کہ چھوڑ دے مومنوں کو، اللہ نہیں ہے کہ مومنین کو چھوڑ دے، علی ما انتم علیہ اسی حال پر جس پر تم ہو، یعنی اسی حال پر موجود رہو، کوئی آزمائش نہیں ہے، اسی حال پر اللہ نہیں چھوڑیں گے، حتی یمیز الخبیث من الطیب یہاں تک کہ جدا کر دے، ممتاز کر دے ناپاک کو پاک سے، پاک ناپاک آپس میں فرق سے واضح طور پر الگ الگ ہو جائیں، اور یہ ہوتا ہے بڑی جنگ میں، بڑی آزمائش میں ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ آگے اس بات کو اللہ نے مزید واضح فرمایا کہ جو مسلمان ہیں، انسان ہیں خاص طور پر، وہ سوچ سکتے ہیں کہ ناپاک اور پاک کو، یعنی ماننے والے نہ ماننے والوں کو جدا کرنے کا طریقہ جنگ و جدال اور پھر بڑی آزمائشیں کیوں ہیں؟ اللہ اپنے جو ہے وحی کے ذریعے اطلاع دے دے کہ یہ فلاں خبیث ہیں، نافرمان ہیں، ان کو الگ کر دیا جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اور نہیں ہے اللہ کہ تم کو مطلع کر دے غیب پر، یہ تو اللہ کے علم میں ہے کون فرما بردار کون نافرمان، تو اس بات کا غیب پر تم کو مطلع کر دے، تم کو بتا دے کہ بھائی یہ فلاں فلاں نام والے بندے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایسے ایسے مواقع ہوتے ہیں جنگ و جدال کے جہاں پر واضح طور پر فرق ہو جاتا ہے کہ سب انسان دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ ماننے والے تھے، یہ نہ ماننے والے تھے، یہ تم کو اللہ مطلع نہیں کرتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے کہ وہ باتیں غیب کی اللہ وحی کے ذریعے ان کو بتا دے۔
جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے منافقین کی نشانیاں اللہ نے بتا دی تھی کہ فلاں فلاں منافق ہیں اور اس نشانیوں والے لوگ منافق ہیں، تو اپنے رسول کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، لیکن تمام لوگوں کو، تم کو غیب پر مطلع اللہ نہیں کرتے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، سو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام باتیں یعنی وحی کے ذریعے جو دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے ضرورت کی تھی اللہ نے بتا دی، تو اب تم اللہ پر اور اس کے رسول پر بھروسہ رکھو، پکا ایمان رکھتے رہو۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، تقوی اختیار کرو گے یعنی گناہوں سے بچتے رہو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 179 مکمل ہوئی۔ آگے آیت نمبر 180 سے انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔